اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کی ایمان افروز داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جن کی حکمت، ان کی گفتگو کی مٹھاس اور ان کی دعوت کی نرمی نے پتھروں جیسے دلوں کو بھی پگھلا دیا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے وادی جن جیسے پراسرار علاقے میں مبعوث فرمایا، جہاں ان کی دعوت کا پیغام صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ ایسی مخلوقات تک بھی پہنچتا تھا جنہیں انسانوں نے کبھی قریب سے نہیں دیکھا۔ یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی عظیم اور روح پر لرزہ طاری کر دینے والی کہانی۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ ان دیکھی حقیقتوں سے بھی واقف ہوں گے جو اس وادی میں پیش آئیں۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ اللہ نے انہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نہایت نرم گفتار، شفیق دل اور لوگوں کی بھلائی چاہنے والے تھے۔ آپ کی زبان کی میٹھاس اور انداز بیان کی لطافت کے باعث انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو بڑے پیار، محبت اور دلیل کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ ان کی گفتگو کبھی سخت نہ ہوتی تھی اور عوام کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ مگر قوم مدین کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تجارت میں دھوکہ دیتی تھی، تول کم کرتی تھی، مال میں خیانت کرتی تھی اور مسافر کا حق کھا جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سب کو پوری وضاحت سے سمجھایا، مگر قوم نے ان کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ دن گزرتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے کہ اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارے رزق میں برکت چاہتا ہوں۔ مگر قوم کہتی ہے، شعیب تمہاری نمازیں تمہیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں۔ وہ طنز کرتے، تمسخر کرتے اور کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی نہ ناراض ہوتے نہ بددعا کرتے۔ وہ فرماتے، میں عذاب کا طالب نہیں، میں چاہتا ہوں تم بچ جاؤ۔ ایک رات حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد تنہا ایک پہاڑی راستے پر چل رہے تھے۔ یہاں کی زمین میں عجیب سی خاموشی تھی۔ مدین کے لوگ اسے وادی جن کہتے تھے کیونکہ یہاں رات کے وقت کچھ ایسی آوازیں گونجتی تھیں جو انسانی نہ تھیں۔ کبھی ہوا رک جاتی، کبھی جھاڑیاں خود بخود ہلنے لگتی، کبھی کسی نامعلوم مخلوق کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مگر کوئی دکھائی نہ دیتا۔ عام لوگ یہاں سے گزرنے سے ڈرتے تھے، مگر اللہ کے نبی کے قدموں میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام تنہا اس وادی سے گزرتے اور اپنے رب کا ذکر کرتے۔ اسی رات جب وہ وادی کے اندر سے گزر رہے تھے، اچانک ان کے پاس ایک غیر معمولی آواز آئی۔ آواز نہ انسان کی تھی نہ جانور کی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا بول رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی شے ظاہر ہوتی، اچانک اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا۔ ایک نہایت پرانی تہذیب کے آثار دکھائی دینے لگے، جیسے کوئی پوشیدہ بستی یہاں کبھی آباد رہی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے رک کر کلام الہی کی تلاوت شروع کی۔ ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون پھیلنے لگا اور وادی کی ہوا میں لرزش ختم ہونے لگی، گویا کوئی پوشیدہ مخلوق اس تلاوت کو سن رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وادی جن میں کچھ جن رہتے تھے جو اپنی طاقت پر گھمنڈ رکھتے تھے اور انسانوں کو کمزور سمجھتے تھے، مگر جب انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی تلاوت سنائی دی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ کہتے، یہ آواز انسان کی ہے، مگر اس میں وہ روشنی ہے جو ہم نے کسی میں نہ دیکھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سورج کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا کی، اے میرے رب، اگر یہاں بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو تیری معرفت سے غافل ہے تو انہیں بھی ہدایت دے دے۔ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ جنات کے سردار نے آپ کے سامنے ظاہر ہو کر کہا، اے شعیب، ہم تیری بات سن رہے ہیں مگر ہم انسانوں کی بات ماننے والے نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ ناراضگی دکھائی نہ خوف۔ انہوں نے فرمایا، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے رب کا پیغام دے رہا ہوں، اور اس کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ جنات حضرت شعیب علیہ السلام کی نرمی دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے دلوں میں بھی ایک لمحے کے لیے اثر ہوا، مگر غرور نے انہیں جھکا نہ دیا۔
انہوں نے کہا اگر تمہارا رب ہمیں سزا دے سکتا ہے تو اپنی طاقت دکھائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کروں گا مگر تم اپنے انجام کے قریب ہو۔ جب وہ وادی سے واپس اپنی بستی کی طرف لوٹ رہے تھے تو اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ایک زبردست زلزلہ آیا جس کی گونج نے پوری زمین کو ہلا دیا۔ وادی جن میں صدیوں سے بسنے والے جن اس لرزش کو برداشت نہ کر سکے۔ اس رات کے بعد یہ وادی ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی۔ جنات کی اکثریت تباہ ہو گئی اور باقی وہاں سے کوچ کر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے فرمایا یہی ہوتا ہے جب کوئی مخلوق اپنی طاقت پر غرور کرے اور اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کرے۔ اب ان کی قوم کی باری آئی۔ وہ عذاب کی باتوں کو مذاق سمجھتے تھے، مگر جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ وہ خوشی سے بستی سے باہر نکل آئے، مگر یہ بادل عذاب کا بادل تھا۔ اس میں آگ کی لپٹیں تھیں، دھواں تھا، چیخیں تھیں۔ اسی لمحے سخت دھماکے نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوم مدین صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے۔ وہ اپنی بستی سے نکل کر ایک نئی جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک دن دوبارہ اس وادی کی طرف گئے۔ اب وہاں نہ جنوں کا غرور تھا، نہ قدموں کی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ۔ وہ وادی خاموش ہو چکی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ہر شر سے محفوظ رکھا۔ اس لمحے انہوں نے فرمایا زمین پر اللہ کی نشانیاں ان کے لیے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وادی جن اس بات کی مثال ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے بری نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ سے پھر جائے تو اس کا انجام ہمیشہ عبرت ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کے بندے نرم گفتگو اختیار کریں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ دیں اور رزق میں کبھی خیانت نہ کریں۔ وہ ہر چیز میں عدل چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ ان کی پوری زندگی امن، اصلاح اور محبت سے عبارت تھی۔ وہ قوم کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ ان کی قوم کے انجام کے بعد لوگوں میں یہ مثال مشہور ہو گئی کہ جس نے شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو نہ مانا وہ خسارے میں گیا۔ وادی جن عرصہ دراز تک لوگوں کے لیے خوف کی علامت بنی رہی، مگر اہل ایمان کے لیے یہ نشان عبرت تھی کہ اللہ اپنے نبیوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ چاہے دشمن انسان ہو یا جن، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ ان کی زندگی میں یہ سبق موجود ہے کہ زبان میٹھی ہو، کردار سچا ہو اور دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو تو ظاہری کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے۔ ان کی داستان ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو مزید ایسی روح پرور اسلامی داستانوں کے لیے ہمارے چینل اسلامک فیکٹ 313 کو لازمی فالو کریں۔ آپ کی ایک شیئر کسی ایک دل تک ہدایت پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت دے، ایمان مضبوط کرے اور آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے جائے۔ اللہ حافظ۔